بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شرک کیا ہے، اس کی اقسام کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے شرک کا پس منظر، عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ تھا اور دنیا کا پہلا انسان بھی عقیدہ توحید کا قائل تھا۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے جو اللہ کے پہلے نبی بھی تھے۔ آپ نے اپنی اولاد کو اسی عقیدے کی تعلیم دی، لیکن جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے، تو لوگوں نے آہستہ آہستہ سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو گئے، اور ایک خدا کو ماننے کی بجائے کئی خداؤں کو ماننا شروع کر دیا۔ آگے شرک کا سبب کیا ہے؟ ان لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا، اسے خوف زدہ ہوئے، اسے اپنا دیوتا مان لیا اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اسی طرح انہوں نے آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا، آندھیوں وغیرہ کے دیوتے گھڑ لیے۔ آگے ہے جی شرک کا معنی و مفہوم۔ شرک کے لغوی معنی شامل کرنا، شریک کرنا، حصہ دار بنانا کے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا شرک کہلاتا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری کیا ہے۔ انسان بتوں سے امیدیں اپنی وابستہ کر لیتا ہے، لوگوں سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امیدیں لگانا چھوڑ دیتا ہے۔ اصل میں کافری یہی تو ہے۔ شرک کی مذمت اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر شرک کی مذمت بیان فرمائی۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بھاری ظلم عظیم ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جسے چاہے معاف فرما دے۔ شرک کی آگے اقسام ہیں۔ شرک کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ذات میں شرک۔ ذات میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھا جائے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا ہمسر سمجھا جائے، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ جس طرح 2-3 خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ ہی کوئی اس کی برابری کا ہے۔ شرک کی دوسری قسم صفات میں شرک ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا، اور اللہ تعالیٰ جیسا علم، قدرت، ارادہ کسی دوسرے میں ثابت کرنا، کسی دوسرے کو ازلی و ابدی سمجھنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لیس کمثلہ شیء،
کوئی چیز بھی اس کی مثل نہیں، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ جس میں جو صفات بھی پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ و تبارک کی عطا کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں۔ شرک کی تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں شرک، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانیاں جھکانا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت و محبت کرنا، اور کارساز کسی اور کو سمجھنا، اور یہ بھی سمجھنا کہ اقتدار اعلیٰ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہ تمام کے تمام صفات کے تقاضوں میں شرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ آگے عقیدہ سنویت ہے، دو خداؤں کو ماننے کا عقیدہ۔ دو خدا، ایک نیکی کا خدا اور دوسرا بدی کا خدا۔ آتش پرست لوگ دو خداؤں کو مانتے ہیں، اور دوسرا ہے جی عقیدہ تثلیث، تین خداؤں کو ماننے کا عقیدہ، جن میں سب سے پہلے اللہ تعالی، پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کی ہوئی، اس لیے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ آگے ہیں جی شرک کے نقصانات۔ سب سے پہلے اللہ کی ناراضگی، نہ قابل معافی گناہ، نہ امیدی، ذلت و رسوائی، یہ سارے کے سارے شرک کے نقصانات تھے۔ آگے ہیں جی محسوس شرکیہ افعال۔ محسوس شرکیہ افعال جنہیں محسوس کیا جا سکے، مثلا پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر ان کی پوجا کرنا، سانپ وغیرہ کی پوجا کرنا، یہ محسوس شرکیہ افعال ہیں۔ اور غیر محسوس شرکیہ افعال، مثلا اپنی اولاد، روزگار، صحت اور دیگر مسائل انسانوں کے سامنے اسی عاجزی اور امید سے پیش کرنا جس کا صرف اور صرف حق اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، ان کو شرک جلی اور شرک خفی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع گفتگو۔ اس تمام گفتگو سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا اکیلا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شرک کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔